علیکم جی، میں ہوں عمران اور میرے ساتھ ہیں مس جنہ اور ہمارا چینل ہے وی سولوو۔ آج کا ٹاپک ایک دلچسپ ہے اور اس کے لیے ہمیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، اور اس ٹاپک کا جو ٹائٹل بھی آج کا توجہ ہے، تو توجہ طلب ہے بات۔ اور مس جنہ سے ہم پوچھیں گے کہ ہم کیسے توجہ حاصل کریں اور ہمیں توجہ کیسے دینی چاہیے تاکہ ہمارے رشتے برقرار رہیں اور رشتوں میں پازیٹیوٹی آئے۔ تو جناب مس جنہ۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح یہ جو عنوان ہے، یہ جو مسئلہ لے کر آئے ہیں یا جو بھی ٹاپک جس کو بول رہے ہیں، یہ ایک احساس ہے، توجہ۔ احساسات کی کمی ہمارے آج کل معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے۔ ہم کوئی جتنی تکلیف میں ہو، ہم سب سے پہلے تو ویڈیوز بناتے ہیں اپلوڈ کرنے کے لیے کہ ہمیں ریٹنگ چاہیے۔ توجہ دیں اپنے ان مومنٹس پہ، اپنے ان حرکات پہ، اپنے ان چیزوں پہ، باتوں پہ توجہ دیں۔ سب سے پہلے جو توجہ ہے اس کی آپ کو خود کو ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو آپ خود توجہ دیں، کوئی آپ کو نہیں دے گا۔ جب تک آپ اپنی گرومنگ نہیں چاہتے ہیں، جب تک آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں، کوئی آپ کو سنے، تو پہلے خود کو سنیں، توجہ دیں۔ رشتے احساسات کے ہوتے ہیں، توجہ کے ہوتے ہیں، کسی سے بھی ہوں، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، ہسبینڈ وائف کے، بچوں سے، دوستوں سے، ورک پلیس پہ ہمارے کولیگز کے ساتھ۔ دیکھیں ایک انسان کوئی بھی ہو، وہ آپ کے ساتھ کسی رشتے میں بندھا ہوا ہے یا نہیں بندھا ہوا ہے، وہ احساسات کا مالک ضرور ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہی اسی لیے کیا ہے کہ اس میں احساسات پائے گئے ہیں۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، تو احساسات کس طرح سے قائم رہ سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کوئی ہمارا گھر کا فرد، آفس میں کوئی ہم سے خفا ہے، ہمیں توجہ نہیں دے رہا ہے، ہمیں محسوس تو ہو جاتا ہے لیکن ہم وجہ نہیں جانتے۔ وجہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ انسان نہیں ہوتا، وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی بھی اس کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی بھی چیز کو توجہ کے ساتھ نہیں پنپتے ہیں، وہ نہیں پھلتی پھولتی۔ اسی طرح انسانوں سے زیادہ آج کے دور میں ہمارے بچے فونس کو، اپنی جتنی بھی یہ ٹیکنالوجی بیسڈ آئٹمس ہیں ان کو، اپنے دوستوں کو جہاں پہ ہلڑ بازی ہو سکے، ہماری جو ایک چمکتی ہوئی دنیا ہے، فینٹیسی ہے ہماری، ہم ان پہ توجہ دیتے ہیں اور ان پہ اتنی توجہ ہماری ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اتنا بھول جاتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے سم ٹائمز کہ ہم نے آج کھانا بھی کھایا کہ نہیں۔ اور ایسا ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ، یہ المیہ ہے، بھول جاتے ہیں کھانا کھایا کہ نہیں، فون یوز کرتے کرتے ہی سو بھی گئے۔ یہ تو ہماری مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ مائیں ہوتی ہیں جو بیٹا آپ نے کھانا کھایا، بیٹی آپ نے کچھ کھایا یا ایسے ہی، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بچے کو تو یاد ہی نہیں تھا آج ہم نے کھانا بھی کھایا کہ نہیں، یا کیا کھایا تھا، یا آج ہمارے گھر میں اتنی گیدرنگ ہے تو لوگ کیوں آ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں پتہ۔ کیوں؟ ان کی توجہ کہیں اور مرکوز ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں، ہم ایز ایڈلٹ بولتے ہیں کہ بچہ مصروف ہے، ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رشتوں کا نہیں پتہ ہے، توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں، ہم بھی نہیں توجہ دے رہے ہیں، بچے نے کھایا ہے نہیں کھایا ہے، کتنا کھایا ہے، بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، باپ ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا ماں ساتھ بیٹھی ہوئی، تو ہم یہی پوچھ لیں کہ بھئی آپ نے سارا دن کیا کیا، یا کیسے ہیں امی ابو آپ، یا ماما بابا آپ لوگ ٹھیک ہیں، یا آج کون سا ایسا اسپیشل ڈے ہے کہ آپ نے اتنی گیدرنگ اکٹھی کی ہوئی ہے گھر پہ۔ احساسات توجہ مانگتے ہیں۔ ہماری ورک فیلڈ میں بھی توجہ بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے کام پہ توجہ نہیں دیں گے نا، آپ کا مینیجر، آپ کا باس ہمیشہ آپ کو یہ کہے گا توجہ دیں، کام کریں، کام کریں۔ کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کام پہ فوکس کریں، توجہ دیں۔
آپ کوئی کام توجہ سے کرتے ہیں تو ہی آپ کو کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے. یہ سوچنا چیزیں ہیں، ان چیزوں کے ساتھ ہماری زندگی گزر جائے گی تو چیزوں کے ساتھ نہیں گزرتی. ایسا ہی. ایک دن کے لیے اگر انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس کوئی رشتہ نہیں ہے جس کو آپ توجہ دیں یا جس کی آپ توجہ لیں. توجہ دینے کے لیے پہلے آپ کو اپنے آپ کو توجہ دینی پڑے گی کہ آپ کس لائن پہ ہیں. آپ پازیٹیوٹی کو توجہ دے رہے ہیں، آپ نیگیٹیوٹی کو توجہ دے رہے ہیں، پھر یہ معاملہ بھی آ جاتا ہے. توجہ دینی ہے صرف پازیٹیو چیزوں کو. ہمارے بچے ہر فینٹیسی کو، ہر چیز کو توجہ دیتے ہیں، رشتوں کو نہیں دیتے ہیں. ہم خود بھی میاں بیوی بھی اگر ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ بھی فونز پہ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو توجہ نہیں ہے. جب پھر ایک دوسرے کی توجہ کی ضرورت پڑتی ہے تو کہتے ہیں اب تو ہمیں عادت ہی نہیں رہی، اب تو ہم لائف کے اس فیز میں ہیں. کسی کو کیا تکلیف ہے، ماں باپ کو ہم توجہ دینا، بڑھاپے میں جاتے ہیں تو ہم یہ بول دیتے ہیں بھئی ان کا تو ایک ہی کام ہے، ہر وقت تنگ ہی کرتے رہتے ہیں. بھئی وہ تنگ نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کی توجہ چاہ رہے ہیں. آج آپ ان کو توجہ دیں گے تو کل جب آپ بڑھاپے میں ہوں گے تو آپ کا جو بچہ آج فون یوز کر رہا ہے وہ آپ کو توجہ دے گا. ایسا ہی. اگر آپ نے اس کے وقت میں اس کے سامنے اپنے ماں باپ کو اگنور کر کے توجہ کسی اور چیز کو دی ہے تو وہ بھی کل کو آپ کو اگنور کر کے اسی چیز کو توجہ دے گا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک انسان تھا، ایک آدمی تھا، اس نے کیا کرنا کہ اس کے گھر میں اس کا بوڑھا باپ تھا، کھانستا رہتا تھا ہر وقت. تو بیٹا تنگ آ گیا، اس نے ان کو اٹھایا، جا کر راوی کے پل پہ نیچے جا کر وہ کہیں پہ چھوڑ آیا. ان کو بہہ گیا باپ ایک جگہ پہ. وقت گزرتا گیا. جب اس آدمی کا اپنا بیٹا بڑا ہوا، باپ کمزور ہو گیا، ہوتا چلا گیا. بیٹے نے دیکھا کہ باپ نے یہ کیا تھا، اس نے بھی باپ کو ویل چیئر پہ بٹھایا، راوی کنارے لے آیا اور باپ نے بولا رک جاؤ، مجھے تھوڑا آگے کر کے پھینکو. اس نے بولا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ یہاں میں اپنے باپ کو چھوڑ کر گیا تھا. یقین مانیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس بچے نے کہا آپ نے تو روایت قائم کی نا، آپ نے مجھے بھی یہی دکھایا ہے. اس بچے نے اپنے باپ کو لیا اور لے کر گھر چلا گیا، جا کر باپ کی خدمت کی. ہم اور آپ میں سے کوئی ایک ایسا کیوں نہیں ہو جاتا ہے کہ جو روایتیں توڑ کر نئی چیزوں کو سامنے لے کر آئے اور پازیٹیو. ایسے ہی. کیوں عمران صاحب؟ ایسے ہی ہے. جب تک ہم بھی غلط روایتوں کو لے کر چلے جائیں گے تو وہ بھی چیز بڑھتی جائے گی. اس لیے ہمارے بچوں کو اور ہمیں بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم نے توجہ دینی کس چیز کو ہے. ہم نے اپنے آپ کو بھی اگر توجہ دینی ہے تو کس چیز پہ دینی ہے؟ ہمارے اندر پازیٹیوٹی کو توجہ دینی ہے یا نیگیٹیوٹی کو؟ آپ جس چیز کو فیڈ زیادہ کریں گے اپنے اندر وہ چیز آپ میں بڑھتی جائے گی. وہ غصہ ہے، ایگریشن ہے، وہ نیگیٹیوٹی ہے، وہ حسد ہے، وہ جلن ہے، وہ کینہ ہے، وہ بیک بائٹنگ ہے، وہ لیگ پولنگ ہے، وہ کسی کا برا کرنا، سوچنا یا غیبت چگلی ہے، کچھ بھی ہے. تو وہ جب آپ اسی پہ توجہ دیں گے، اسی پہ فوکس کریں گے تو وہ چیز آپ میں بڑھتی جائے گی. اس چیز کو کم کرنے کے لیے پازیٹیوٹی کو توجہ دیں. اور ایک بات کا خیال رکھیں، توجہ دینے میں کسی کا دل مت توڑ دیجیے گا. آپ کو جو انسان توجہ دے رہا ہے اس کو زیادہ نہیں، اگر آپ کو وہ انسان نہیں پسند ہے اگنور بالکل مت کریں. تھوڑی سی توجہ دیں اور احساس اپنی توجہ سے یہ دلا دیں کہ ہم اس کو کہاں پہ رکھتے ہیں، اس رشتے کو، اس انسان کے ساتھ. زیادہ توجہ دیں گے تو وہ تو ظاہر ہے نا کہ اس انسان سے ہمیں محبت زیادہ ہے یا لگاؤ زیادہ ہے تو ہم زیادہ توجہ دے رہے ہیں. لیکن اس طرح سے کسی کے ساتھ بہیو مت کر دیں کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے. کیونکہ بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں مندر توڑو، مسجد توڑو، پر اتنا یاد رکھنا کہ دل خدا کا گھر ہے، دل نہیں توڑنا کسی کا. توجہ بہت جو قیمتی احساس ہے اس کا نام ہے. توجہ زندگیاں بدل دیتی ہے. اپنے رشتوں میں، اپنے آپ میں تو یہ ریکویسٹ کروں گی
کہ توجہ دینا شروع کریں خوشی کے ساتھ، پازیٹیولی. ریمیننگ میرا تو جو توجہ پہ خیال تھا وہ یہی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی رائے ضرور دیں گے ہمیں کہ آپ کی توجہ کہاں مرکوز ہے. بہت بہت شکریہ جی. ہم نے مس جنہ کے خیالات سنے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے توجہ سے سنے ہوں گے. ہمیں آپ کی توجہ بھی درکار ہے. اور یہ جنہوں نے بڑا اچھا بابے بلے شاہ صاحب کا فرمایا تھا کہ مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹائی رب دلاں وچ رہندا. بہت خوب. بہت شکریہ، آپ کی توجہ کا شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.